اسلام آپ کو حج کی اجازت تو دیتا ہے کہ حج کیجئے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ حج کرنے کے لیے تم اپنا گھر بیچ دو، اپنا مکان بیچ دو، اپنی دکان بیچ دو، لیکن حج کرو۔ حج کرنا جانا ضروری ہے، چاہے دکان بیچنا پڑے، چاہے مکان بیچنا پڑے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن عبادت بچوں کا حق مار کر، بیوی کا حق مار کر، کمانا دھمانا چھوڑ کر، محنت و مزدوری کرنا چھوڑ کر، مسجدوں میں، خانقاہوں میں، جنگلوں پر، مزاروں پر یا کسی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی اجازت یہ اسلام نہیں دیتا ہے۔ اسلام دین معتدل ہے۔ معتدل جانتے ہو؟ اسلام نماز کا حکم تو دیتا ہے، لیکن پورا دن اور پوری رات مصلی بچھا کے نماز پڑھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو روزہ رکھنے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن کنٹینیو اور مسلسل 12 مہینے ہر روز روزہ رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسلام آپ کو زکوٰۃ دینے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دینا اور خود فقیر بن جانا، غریب بن جانا، اس کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ پیدا ہوا جس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ وہ تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ اللہ، کبھی کبھی جھٹکا مارتے ہیں، کبھی دیکھیے گا آپ جھٹکے ماریں گے، اللہ 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 ایسے کریں گے۔ کبھی چمٹا لے لیں گے اپنے ہاتھ میں، چمٹی ٹرینوں میں ملیں گے، اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے کریں گے۔ ایسا وہ محسوس کرائیں گے آپ کو کہ ہمارے اندر اللہ گھس گیا ہے، اللہ ہمارے نس نس میں ہے، اللہ اللہ، وہ جھٹکے ماریں گے۔ ایسے لوگ آپ کو جہاں ملیں ان کو الٹی چھری سے کاٹو۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے حرام خور لوگ ہیں، قوم کے اوپر بوجھ بنے ہیں۔ ان سے پوچھو کھانا کہاں سے آئے گا، چپ، اللہ اللہ اللہ۔ ایک سے میں نے پوچھا بھائی کھانا کہاں، شام کو کھانا کہاں سے آئے گا، اللہ اللہ۔ ہم نے کہا سن لیا اللہ اللہ، کھانا کہاں سے آئے گا شام کو، یہ تو بتاؤ، اللہ دے گا، اللہ اللہ اللہ۔ مطلب محلے والے ان کو کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑے بیٹھے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی بھی جگہ چلے جانا میرے بھائیوں، اور عبادت میں مصروف ہونا، یہ سب سے بڑا اسلام کا اسلامی دشمنی ہے یہ۔ اسی لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ دنوں میں سب سے اچھا دن جمعے کا دن ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پوری کی پوری عبادت کا دن نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل دن جمعے کا ہے، لیکن جمعے کا دن بھی پورا کا پورا صبح سے شام تک اللہ کی عبادت میں نہیں لگا سکتے ہو۔ جب جمعے کی نماز پڑھ لو، جب جمعے کی نماز پوری کر لی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو ہماری زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، ہم نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رکشہ چلاؤ، دکان پہ بیٹھو، حلال روزی جو ہم نے اتاری ہے اس کو کماؤ، اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن، جمعہ کا دن سب سے افضل دن، جمعہ کا دن سید الایام، تمام دنوں میں سب سے بہتر، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے پورا کا پورا دن عبادت کا نہیں رکھا ہے۔ اور کیا فرمایا، جب جمعے کی نماز ہو جائے، جمعہ پڑھ لو تو اب نکلو مسجد سے، اب مسجد میں مت بیٹھو، سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ نہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، ان کے لیے محنت کرو، کماؤ، رکشہ چلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اور شام تک محنت مزدوری کر کے کما کر لاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے آپ کو صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تو وہ سادھو ہوگا، سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ زمین و جائیداد کی، جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو بلکہ اس کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے،
یہ سادھو نہیں ہیں. یہ آپ جن کو سمجھ رہے ہیں آسا رام ہوں، رام رحیم ہوں، بابا رام دیو ہوں، یا ہمارے یو پی والے ہوں، یہ سادھو نہیں ہیں. سادھو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس سادھو کی پریبھاشا میں، اس سادھو کے انٹروڈکشن میں صرف محمد رسول اللہ پورے اترتے ہیں. آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا. خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھیں. جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں، سارا خزانہ لے کے آتی ہیں، سارا بزنس لے کر آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر، اسی اکیلے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے. آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے، حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی. فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا، کتنا چپتا ہوگا. حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا. دوہرا اکیرا تھا، اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں. جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا. فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکھیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا. میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چبھ رہا تھا، کافی گڑ رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ ایسا مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کو اکھیرا رہنے دو. میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو، میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو. جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا. عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ، میرے لیے آرام کا ایسا انتظام نہ کرو کہ بستر پر مجھے نیند آ جائے اور پھر میں اس رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں، اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں، تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ، میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے، جنت کا سوال کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں، رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے، رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، اس میں پروموشن ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر، جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے، یہ تھے، نہیں،
اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں، اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو، اس گزارش، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں، سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا۔ اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے، اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا۔ نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے۔ آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے، ننگی پیٹھ، جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے اے اللہ کے رسول آپ تو یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں، اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں۔ نہیں آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے۔ آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا، آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے، نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے، آپ اس کے اوپر سونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا۔ مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا، نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔ جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا پانی پیتا ہے، سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا۔ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ نہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا، لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے، آخرت میں ہے، ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے۔ سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو، مسکینوں پر لٹا دیا ہو، اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو۔